السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفیقان گرامی، اللہ رب العزت نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پیارے حبیب ہم گنہگاروں کے طبیب جناب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں وہ فضائل و کمالات عطا فرمائے کہ جن کی نظیر دیگر اولیاء کرام میں نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو کشف میں، کرامات میں، عبادات میں، ریاضت میں، مجاہدے میں، اختیارات میں، تصرفات میں، طاعت میں اور دیگر فضائل و محاسن میں ایک خصوصی اور امتیازی اور انفرادی شان حاصل ہے۔ کشف میں تو اس طرح کی شان حاصل ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مریدوں سے خود ارشاد فرمایا، انتم بین یدی کالقواریر یرا ما فی بواطنکم و ظواہرکم۔ فرمایا کہ اے میرے مریدو، تم تمام حضرات میرے نزدیک شیشے کی بوتل کی طرح ہو کہ جس طرح تمہارا ظاہر مجھ پر منکشف ہے اسی طرح تمہارا باطن بھی مجھ پر منکشف ہے۔ اور بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک تاجر حضرت شیخ حماد کی بارگاہ میں حاضر آیا اور اس نے عرض کی، حضور میں فلاں ملک تجارت کی غرض سے جانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت شیخ حماد نے فرمایا کہ تم مت جاؤ، تم قتل کر دیے جاؤ گے، تمہارا مال تجارت لوٹ لیا جائے گا۔ وہی تاجر جب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا، جاؤ، نہ تم قتل کیے جاؤ گے نہ تمہارا مال تجارت لوٹا جائے گا۔ اور ہوا بھی وہی، کیونکہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کشف سے اس بات کو جان لیا تھا کہ جو کچھ بھی ہونے والا ہے یہ سب حالت خواب میں ہو جائے گا۔ تو یہ شان حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو کشف میں حاصل تھی۔ اور عبادت میں تو یہ کمال کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے سرکار غوث اعظم نے فجر کی نماز ادا فرمائی، اور 15 سال ایسے گزرے ہیں کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عشاء کی نماز پڑھ کر مصلی پر ایک پاؤں پر کھڑے ہو جاتے اور ایک ہاتھ سے دیوار کی میخ پکڑ لیتے اور مصلی پر ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر کے قرآن کی تلاوت شروع فرماتے تو فجر تک قرآن مکمل فرما دیا کرتے تھے۔ اس طرح سے غوث اعظم کے 15 سال گزرے۔ اور بغداد کا جو برج تھا جس میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 11 سال ایسی عبادت کی ہے کہ کئی دن آپ پر فاقے کی نوبت آ گئی، اور آپ کی کثرت عبادت ہی کی وجہ سے اس برج کا نام ہی برج عجمی پڑ گیا۔ یہ شان حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عبادت میں تھی۔ اور مجاہدے میں تو یہ کمال کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے خود ارشاد فرمایا کہ جو مشقتیں میں نے برداشت کی ہیں اگر ان مشقتوں کو پہاڑوں پر ڈال دیا جائے تو پہاڑ بھی پارا پارا ہو جاتے۔ اور فرمایا جب وہ مشقتیں میری قوت برداشت سے باہر ہوتی تو میں زمین پر لیٹ جاتا اور تسکین خاطر دل کو سکون پہنچانے کے لیے اللہ کے کلام کی اس آیت کی تلاوت کرتا کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، ہر پریشانی کے بعد سہولت ہے، ہر مشقت کے بعد آسانی ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں اس کو پڑھ کر میرے دل کو سکون مل جاتا۔ اور فرماتے ہیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ لوگ مجھے دیوانہ سمجھتے
مجھ کو مریض سمجھ کر کے شفا خانوں میں داخل کر دیتے، اور کبھی کبھی مجھ پر ایسی حالت بھی طاری ہوئی کہ میں بے ہوش ہو جاتا، لوگ مجھے مردہ گمان کرتے، حتیٰ کہ غسل دینے والے کو بھی بلا لیا جاتا اور کفن کی بھی تیاریاں کر لی جاتی، اور اس کے بعد یہ حالت مجھ سے ختم ہو جاتی۔ اس طرح کا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مجاہدہ کیا، اور آپ نے فرمایا کہ 25 سال میں نے بیابانوں میں، صحرا میں، جنگلات میں درختوں کے پتے کھا کر کے گزارے ہیں، اور کوڑے کے ڈھیر پر چلا جاتا، ان میں سے جو مباح چیزیں ہوتی ان کو بین بین کر کے میں کھاتا۔ اس طرح سے میں نے وقت گزارا ہے۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مجاہدہ تھا، اور دیگر فضائل و کمالات میں تو غوث اعظم کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا۔ اور اختیارات اور تصرفات میں یہ شان کہ غوث اعظم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے لوگوں کے دلوں کو عبد القادر کی مٹھی میں رکھ دیا ہے، جدھر کو چاہتا ہوں ادھر کو پھیر دیتا ہوں، جدھر سے چاہتا ہوں ادھر سے پھیر دیتا ہوں۔ اور بڑا مشہور واقعہ ہے حضرت شیخ ابو المعالی کا، کہ جو جمعے کے دن